کپڑا نہیں ملے گا تو تن چھپے گا کیسے؟ مکان نہیں ملے گا تو تھک ہار کر آئیں گے تو آرام کہاں کریں گے؟ یہ تین چیزیں ضروری ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ لیکن ان تین چیزوں سے بھی ایک چیز زیادہ ضروری ہے، اس کا نام ہے علم دین۔ اس کا نام ہے علم دین۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے، سوئیں گے کیسے؟ زندگی گزارنے کے لیے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ علم آپ کو کہاں ملے گا؟ سینٹ جوسف میں، بولیے، انگلش میڈیم اسکول میں نہیں، یہ علم دین آپ کو ملے گا مدرسوں میں۔ اب آپ مدرسوں کا آکلن کیجئے تو پورے علاقے کا جائزہ لیجیے گا تو 10، 20، 50 بچے ہی مدرسے میں پڑھنے والے ملیں گے، اور اسکول پڑھنے والے 100% بچے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گاؤں میں جو مکاتب چل رہے ہیں، امام صاحب کو رکھ کر جو مکتب چلایا جا رہا ہے، اس کو مضبوط کیجیے، اور صرف امامت کی غرض سے مت رکھیے امام کو، بلکہ وہ آپ کی امامت کرے اور آپ کے بچوں کو مضبوط دین کی تعلیم دے۔ کریں گے کہ نہیں؟ اور یہ جو گاؤں میں مکاتب کا اہتمام ہو، یہ فارمیلٹی میں نہیں، اس لیے کہ شروع میں امام صاحب آتے ہیں تو 10، 20 دن کو بڑھیا پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی گول گول گھمانے لگتے ہیں، یہ بھی گول گول گھمانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی ٹیچر کو رکھیے گاؤں میں، باضابطہ کاغذ پر سارے شرائط لکھیے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچے جو پڑھنے جائیں ہر 15 دن میں ان بچوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، ہر 15 دن میں ان بچوں کا امتحان ہونا چاہیے۔ مدنی قاعدہ شروع تو 6 مہینہ چل رہا ہے، 30واں پارہ 1 سال چل رہا ہے۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح اسکولوں میں ہر 15 دن اور ہر مہینے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، کوچنگ سینٹر پر ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا سلیبس طے کیا جاتا ہے، اسی طرح گاؤں میں جو مکتب کھولا جائے اس کا بھی سلیبس طے ہونا چاہیے، اس کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا بچہ 1 سال میں قرآن کا ناظرہ خواہ بن جائے اور دین کی بنیادی باتیں سیکھ جائے۔ تو ہوگا کہ نہیں بھائی؟ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ مدرسوں پر دھیان دیجیے، بہت سخت ضرورت ہے گاؤں مدرسہ قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے اچھا امام رکھیے، اچھی تنخواہ دیجیے، اور بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے کہ نہیں؟ آج اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے تو 4-5 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جب جلسہ کیا کیجیے تو کم سے کم 50,000 روپیہ جلسے میں چندہ کر کے مدرسے کے لیے بچایا تھا۔ 50,000 روپیہ جلسے میں چندہ کر کے گاؤں کے امام کے لیے بچائیے، اور 50,000 اس پیسے کو امام کو بطور نذرانہ دے دیجیے، اور کہیے حضرات ہم نے صرف جلسہ نہیں کرایا ہے بلکہ امام کو خوش کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ جب تک بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیجیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 کھولی ممبئی میں خرید لیا، 5 کھولی تو بھیونڈی میں ہے بھائی، 5 گاڑی ہے میرے پاس، اور پھر 2 ویلر تو ڈھیر ہے۔ جب مر جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں امام صاحب چلا فاتحہ پڑھا، 40واں پڑھا، جب قبر پر 40 دن قرآن پڑھو۔ کیا کمایا آپ نے؟ کیا کمایا؟ 4 بیٹے ہیں آپ کے، کوئی بیٹا اس لائق نہیں ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، آپ کے قبر پر ڈیلی جا کر فاتحہ پڑھ سکے، گھر میں آپ کے لیے دعا کر سکے۔ یاد رکھیے گا، عالم بنانا ضروری نہیں ہے، حافظ بنانا ضروری نہیں ہے، لیکن دین سکھانا ضروری ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ آج یہی پیغام ہے تاجدار مدینہ کانفرنس کے ذریعے میں آپ کو دیا ہوں، اسے گھر لے کر کے جائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو مسجد کے ڈبے میں 50 دیں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولیے خدا سے کاروبار کر لیجیے۔ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ 10 دو گے تو 100 دیں گے، 1 دو گے تو 10 دیں گے، اب 50 دیجیے گا تو کتنا ملے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
خدا سے کاروبار کیجیے اور دیکھیے کتنی برکت ہوتی ہوگی نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔